اس لیے ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بن جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، خوشیاں غم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، زندگی اپنی کو سواریں گے، تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ظاہری ثواب پہ تو ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اندر کا یقین کسی اور جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اندر کا یقین کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے۔ اس لیے جو ہے نا اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ ان بولوں کو بولنا پڑے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، بارشیں اللہ برسا رہا ہے، گرمی اللہ لا رہا ہے، سردی اللہ لا رہا ہے، موسموں کو اللہ بدل رہا ہے، دن رات کو اللہ بدل رہا ہے جی، چاند سورج کو اللہ نکال رہے ہیں، اللہ غروب کر رہے ہیں۔ اب سورج دیکھو کتنی تپش دیتا ہے، تپش کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، سورج کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اب چاند دیکھو کبھی 14ویں رات کا ہو تو کتنی روشنی ہوتی ہے، پھر جب چھوٹا ہو جاتا ہے پھر مندم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری بندی میرے بندے میری قدرت پہ غور کر، میری قدرت کو دیکھ کر میرے پہ غور کر، میری بڑائی کو تو دیکھ، میری بڑائی تو بہت بڑی بڑائی، اس تک نہیں پہنچ، میری قدرت کو دیکھ کے میری ذات عالیہ کے اوپر اپنا یقین ایمان رکھ کرنے رہنے والی ذات بندہ کی۔ اس لیے دنیا والی زندگی عارضی، دنیا والے سارے نقشے عارضی، ایک دن ان ختم ہو جانا ہے، ایک دن ہم نے قبر کے اندر چلا جانا ہے، منو مٹی ہمارے اوپر پڑ جانی ہے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی عزیز، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی جو ہے نا جی قریبی رشتہ دار جو ہے نا جی مٹی ڈالنے والے ہوں گے۔ وہاں صرف قبر کے اندر اپنے اعمال کام آئیں گے۔ قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی اعمال کی وجہ سے بنے گی۔ قبر کے اندر جو جنت کی طرف سے بسترے آئیں گے، جنت کی طرف سے جو ہے نا خوشبو آئیں گی، وہ اعمال کی وجہ سے آئیں گی۔ وہاں کسی کا مال نہیں دیکھا جائے گا، اس کے بعد کتنا مال تھا، اس کے پاس کتنے زیورات تھے، اس کے پاس کپڑوں کے کتنے جوڑے تھے، جوتوں کو کتنے جوڑے تھے، نہیں، یہ چیزیں نہیں، ادھر تو یہ دیکھا جائے گا اس کی زندگی میں اعمال کتنے تھے، اللہ کے احکامات اس نے پورے کتنے کیے، حضور کے سنت اس کی زندگی میں کتنے تھے۔ اس لیے ہم ہر وقت اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کی سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگیں، اور رو رو کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہی ہوگا، مجھے پیدا کرنے والا بھی تو، پالنے والا بھی تو، زندگی دینے والا بھی تو، اور اس کام ایک کام کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو۔ جو اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، دیکھو یہ میری بندی، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں تو پہلی دفعہ بھی وہ نہیں دے گا، اگر دے دی دوسری دفعہ تو بالکل ہی انکار کر دے گا، کیا ہے روزانہ میرے سے آپ مانگنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے جو بار بار مانگتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، بار بار مانگنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یقین اللہ کی ذات پہ بنے گا کہ اللہ ہی دے گا، اللہ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، کامیابیاں ناکامیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مال دولت سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت دولت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے، اس اللہ کی قدرت کو، اس اللہ کی پہچان کو، عظمت کو ہم پہچان لیں۔ آج دنیا کی ہر چیز کو ہم نے پہچان لیا، دنیا کے جتنے کپڑے ہیں سب کو ہم نے پہچان لیا، یہ فلانا کپڑا، یہ فلانا کپڑا، یہ فلانا کپڑا، مگر کس کو نہیں پہچانا ہے؟ ایک اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اس اللہ کی ذات کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، اس اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے، جو عرصہ قدیم سے ہمارا اللہ کے ساتھ ناراضگیاں چلتی آ رہی ہیں وہ صلح بن جائے اللہ کے ساتھ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی کسی کا اثر نسب کو نہیں جانتا، کسی کی کوئی جان شان پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مل جل کر بیٹھنا، اللہ کے دین کی فکر کرنا، پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قوم قبیلوں والوں کی ایسی فکر کرتے تھے، یہ میرے قوم والا، میرے قبیلے والا جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت پہ جانے والا بن۔ تو اللہ جل شانہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی براہ راست تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، عرض کی یا اللہ آپ جب دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے، جب دوبارہ زندہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنی ایمان کی بڑھاپے لیے، کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے خلیل آپ 4 قسم کے پرندے پالیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر ان کے سر جو ہیں وہ اپنے پاس علیحدہ علیحدہ جتنے ان کے سارے علیحدہ علیحدہ رکھ لیں، باقی سارے گوشت کا قیمہ بنا لیں، اور
پہاڑوں کی جو بلندیوں پہ جا کے جگہ جگہ رکھتے ہیں، تو پھر ایک ایک پرندے کی گردن ہاتھ میں لیں اور ان کو پکاریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، جیسے اللہ نے فرمایا انہوں نے حکم پورا کیا۔ وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گوشت قیمہ رکھا، جس پرندے کا سر ہاتھ میں لیتے اسی کا نام لیتے، اللہ جل شانہ نے اس پرندے کو وجود عطا فرما دیتے، وہ گوشت آ کے اس کے ساتھ جڑتا جاتا پرندہ مکمل ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے خلیل کہ میں ایسے دوبارہ زندہ کروں، اب تو نے ان کا نقشہ نور ختم کر دیا، قیمہ بنا دیا، مگر میں نے اس کو ایسے زندہ کرنا ہے جیسے یہ پرندہ زندہ ہوا ہے، ایسے انسانوں کو بھی دوبارہ قبروں سے اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جانو کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت حقیقی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، شان والی ذات ہے۔ اس اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہماری صلح ہو جائے، جو عرصے دراز سے ہماری اللہ کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے صلح ہو جائے، اللہ کو ہم پہچان لیں، اللہ کی طاقت کو پہچان لیں، اللہ کی قوت کو پہچان لیں، اللہ کی مالکیت خالقیت کو پہچان لیں۔ ایک ہے زبان سے اقرار، ایک ہے دل سے اقرار۔ تو انبیاء علیہ السلام نے آ کر اللہ کو مانا اور اللہ کی مان کر زندگی گزاری۔ کسی انبیاء علیہ السلام نے کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگایا، کوئی ملازمت نہیں کی، بہت ضرورت تھی تو کوئی بکریاں چرا لی، انبیاء علیہ السلام نے فیکٹری کارخانہ کھول لیا۔ باقی اللہ کا حکم بجا لایا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش محنت کی، اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کی طرف بھیجا۔ نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت مال والا تھا، ساری دنیاوی سہولتیں، ساری مال کی شکلیں اس کے پاس موجود تھیں، مگر کیا تھا کہ اللہ کا دین اس کی زندگی میں نہیں تھا، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے اس کی زندگی میں نہیں تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے توپ ٹینک نہیں منگائے، کوئی ایٹم بم نہیں منگایا۔ ہاں جی، ایک ادنا سی مخلوق ہے مچھر، جس کو ہم کہتے ہیں مچھر، کم نظر والے کو تو نظر بھی نہیں آتا جلدی سے، اتنی اگلا ادلا مخلوق، بالکل کمزور مخلوق۔ تو اللہ جل شانہ اس لنگڑے مچھر کے ذریعے جو ہے نا اس کی ہلاکت کا سبب بنایا۔ تو اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے، طاقت والی ذات ہے۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کوئی فوج جنگ نہیں منگائی، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں کس چیز کے ذریعے تیری جو ہے نا ہلاکت کا سبب بناؤں گا۔ اس لیے اس اللہ کی ذات کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت طاقت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، ظاہر یہ ثواب اس کے پاس سارے موجود تھے، مگر دنیا سے ناکام ہو گئے، جوتے کھاتا کھاتا اس دنیا سے جو ہے نا چلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساری طاقتیں اس نے لگائی، آگ جلائی، سارا کچھ کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے داعی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کامیاب کر دیا۔ اب عقل تو یہ چاہتی ہے کہ آگ تو جلانے والی چیز ہے، اور آگ بھی کوئی ایسی آگ نہیں تھی کہ چھوٹی موٹی آگ تھی، آگ تو اتنی بڑی آگ تھی، نہ اس سے پہلے کبھی جلی تھی نہ اس کے بعد آج تک، مگر بچانے والی ذات اللہ کی تھی، اللہ کا وعدہ تھا بچانے کا۔ اللہ جل شانہ نے اس آگ کو جو ہے نا جی کیا بنا دیا، گل گلزار بنا دیا اپنے خلیل کے لیے، اپنے حبیب کے لیے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے جو بھی اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی برف سب سے بڑی مالدار عورت، اور مکہ کے اندر سب سے عالی شان گھر اس کا، اور جو ہے نا جی جب اللہ کے رسول کو اللہ جل شانہ نے اپنے احکامات دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ میرے کلمے کو، میری برائی کو بیان کریں، تو سب سے پہلی دعوت اللہ کے رسول نے اپنی گھر میں آ کر دی، سب سے پہلی دعوت۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی دعوت قبول فرمائی۔ اب دعوت قبول فرماتے ہی ہاں جی اندر کے ایمانی جذبے ایسے بن گئے
وہ سب سے بڑی مال والی اور سب سے عالیشان گھر اس کا، وہ گھر بھی جو ہے نا جی سب سے جو ہے نا نیچے درجے کا ہوگا، وہ مال بھی سارا اللہ کے دین پہ، اللہ کے رسول پہ لگا دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ سلام آیا، اس کو سلام آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے بڑے سردار، مکہ کے سب سے بڑے مانے ترمانے بندے، اور جو ہے نا چیف جسٹس، اور 6 ریشم کی دکانیں اس دور کے اندر ان کی، اور جو ہے نا جی مکہ کے اندر ہر بندہ ان کی بات ماننے سننے والا، کسی بات پہ کوئی انکار نہیں کرتا، عزت کرنے والے لوگ۔ اب اللہ کے رسول نے کلمہ پیش کیا، کوئی حجت، کوئی جو ہے نا اس کا نہیں پوچھا کہ مجھے کیا معجزہ بتاؤ، کوئی ایسا بتاؤ، نہیں، کلمہ پیش کرتے ہی کلمہ قبول فرمایا اور ایمان لے آئے۔ اب ایمان لاتے ہوئے کیا ہوا، پھر مال نہیں بڑھایا، دکانوں سے 6 سے 8 12 نہیں کی، اپنی سرداری وزارت کے بارے میں نہیں سوچا، کیا سوچا کہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے طریقے پورے عالم کے پورے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے محنت پہ لگ گئے۔ پہلے دن کی جو محنت، 6 بندے کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا کے لائے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول میری آج کی یہ محنت ہے، یہ کمائی ہے میری آج کی۔ اب پہلے کیا ہو رہا تھا، ریشم کی دکانیں وہ کمائی ہو رہی تھی، اور جو ہے نا جی مکہ کے سب سے بڑے آدمیوں سے مانے جاتے تھے۔ اب کلمہ ایمان دل میں اترتے ہی اب محنت بدل گئی، اللہ نے نسبت بدل دی، نبیوں والے کام کے ساتھ محنت نسبت کر دیا اللہ، تو سارا کوئی دنیا کا نقشہ بھول گئے، سارا کوئی دنیا کی خوشیاں، دنیا کے جو ہے نا جی اسباب نے سب کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہوئے، اللہ کے بن گئے۔ اس لیے جو ہے جو بھی اللہ کا بنا، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر، اللہ نے اس کی دنیا آخرت بنا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی دنیا آخرت بناؤں گا۔ جو اللہ کا نہیں بنا، ظاہری اسباب اس کے پاس سارے موجود ہیں، اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے جی، بچوں کو اچھی تربیت دے رہا ہے، اچھے اسکولوں میں اچھی ڈگریوں پہ لگا رہا ہے، مگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنی منشا پہ، اپنی خواہشات پہ زندگی گزار رہا ہے، تو دنیا میں بھی پریشان ہی رہے گا، کوئی جو ہے نا خوشی کے اثرات نہیں ہوں گے، اور موت کے بعد جو ہمیشہ والی آنے والی زندگی ہے اس کو بھی پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا فانی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے فنا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ دنیا والی زندگی عارضی ہے، اللہ نے اس کو زندگی کو دینے سے پہلے جو ہے نا اس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ کہ دنیا کے محال، دنیا کی خوشیاں، دنیا کے جو ہے نا چھوٹے موٹے غم، یہ سارے عارضی ہیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کے بعد کا ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ موت کے بعد کی ہے، اصل جو ناکامی ہے وہ موت کے بعد کی ہے۔ موت کے بعد جو کامیاب ہو گیا، جس کا اعلان ہو گیا کہ فلانا بن فلانا آج کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، ہاں جی، تو وہاں جو مناظر ہوں گے اس مناظر کو دیکھ کے بنا افسوس کرے گا، کاش میں بھی اس جیسے عمال کر لیتا، میں بھی اس جیسے جانا جی آخرت کی تیاری کر لیتا، آج میرا بھی اعلان اچھے میں ہو جاتا، میرا اعلان بھی آج اللہ اکبر کامیابی والا ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری امت ہے، اس کو ایک بہت بڑی محنت دی، بہت بڑی محنت، نبیوں والی محنت، نبیوں والا کام، اور اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ نبیوں کے پیمانے میں ہی دن قیامت کو اس بندی اور بندے کو عطا فرمائیں گے۔ جو نبی والے کام والا بن گیا، نبی والی محنت والا بن گیا، اللہ جل شانہ نے دن قیامت کے اس کو نبیوں کے پیمانے میں دینے کا وعدہ کیا۔ اس لیے جو ہم کوشش کریں، اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا گھر بار، اللہ کی دی اولاد، اللہ کا دیا ہوا دل، دماغ، عقل، سلیتیں، ساری اللہ کی دی ہوئی، اس میں جو ہے نا ساری سلیتیں ہماری سب سے پہلے دین پہ خرچ ہو۔ دنیا ہماری بعد میں ہے، دنیا والی چیزوں پہ ہماری سلیتیں بعد میں لگیں، پہلے اللہ کے دین پہ لگیں۔ ہم گھروں والی، ہم ملوں والی بعد میں ہیں، پہلے حضور کی امتی ہیں، حضور کے کام والی ہیں۔ ہم اللہ کی بندیاں اور بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، آسمانوں سے رزق بتا رہا ہے، اور اللہ یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ اب فرعون نے کہا تو میں تو ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا،
اور اللہ تعالی شاہ نے فرعون کے گھر میں پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اللہ نے پالنے کی اس کو جو ہے نا جی اس کے لیے مقرر کر دیا، یا پالے گا بھی تو ہی۔ کیا ہوا کہ اللہ نے ناکامی والے نقشے کو کامیابی کے اندر بدل دیا۔ اس لیے ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بن جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، خوشیاں غم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، زندگی اپنے کو سنواریں گے، تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ظاہری اسباب پہ تو ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اندر کا یقین کسی اور جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اندر کا یقین کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے۔ اس لیے جو ہے نا اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ بولوں کو بولنا پڑے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ بارشیں اللہ برسا رہا ہے، گرمی اللہ لا رہا ہے، سردی اللہ لا رہا ہے، موسموں کو اللہ بدل رہا ہے، دن رات کو اللہ بدل رہا ہے جی، چاند سورج کو اللہ نکال رہے ہیں، اللہ غروب کر رہے ہیں۔ اب سورج دیکھو کتنی تپش دیتا ہے، تپش کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، سورج کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اب چاند دیکھو کبھی 14ویں رات کا ہو تو کتنی روشنی ہوتی ہے، پھر جب چھوٹا ہو جاتا ہے پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی شان فرماتے ہیں میری بندی میرے بندے میری قدرت پہ غور کر، میری قدرت کو دیکھ کر میرے پہ غور کر، میری بڑائی کو تو دیکھ، میری بڑائی تو بہت بڑی بڑی اس تک نہیں پہنچ، میری قدرت کو دیکھ کے میری ذات عالیہ کے اوپر اپنا یقین ایمان رکھ کرنے رہنے والی ذات اللہ کی۔ اس لیے دنیا والی زندگی عارضی، دنیا والے سارے نقشے عارضی، ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن ہم نے قبر کے اندر چلا جانا ہے، من و مٹی ہمارے اوپر پڑ جانی ہے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی عزیز، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی جو ہے نا جی قریبی رشتہ دار جو ہے نا جی مٹی ڈالنے والے ہوں گے۔ وہاں صرف قبر کے اندر اپنے اعمال کام آئیں گے۔ قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی اعمال کی وجہ سے بنے گی۔ قبر کے اندر جو جنت کی طرف سے بسترے آئیں گے، جنت کی طرف سے جو ہے نا خوشبو آئیں گی، وہ اعمال کی وجہ سے آئیں گی۔ وہاں کسی کا مال نہیں دیکھا جائے گا، اس کے بعد کتنا مال تھا، اس کے پاس کتنے زیورات تھے، اس کے پاس کپڑوں کے کتنے جوڑے تھے، جوتوں کو کتنے جوڑے تھے، نہیں یہ چیزیں نہیں، ادھر تو یہ دیکھا جائے گا اس کی زندگی میں اعمال کتنے تھے، اللہ کے احکامات اس نے پورے کتنے کیے، حضور کے سنت اس کی زندگی میں کتنے تھے۔ اس لیے ہم ہر وقت اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کی سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگیں، اور رو رو کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہی ہوگا، مجھے پیدا کرنے والا بھی تو، پالنے والا بھی تو، زندگی دینے والا بھی تو، اور اس کام ایک کام کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو۔ جو اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، دیکھو یہ میری بندی میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں تو پہلی دفعہ بھی وہ نہیں دے گا، اگر دے دی دوسری دفعہ تو بالکل ہی انکار کر دے گا، کیا ہے روزانہ میرے سے آپ مانگنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے جو بار بار مانگتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، بار بار مانگنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یقین اللہ کی ذات پہ بنے گا کہ اللہ ہی دے گا، اللہ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، کامیابیاں ناکامیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مال دولت سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے، اس اللہ کی قدرت کو، اس اللہ کی پہچان کو، عظمت کو ہم پہچان لیں۔ آج دنیا کی ہر چیز کو ہم نے پہچان لیا، دنیا کے جتنے کپڑے ہیں سب کو ہم نے پہچان لیا، یہ فلانا کپڑا، یہ فلانا کپڑا، یہ فلانا کپڑا، مگر کس کو نہیں پہچانا ہے؟ ایک اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اس اللہ کی ذات کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، اس اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے، جو عرصہ قدیم سے ہمارا اللہ کے ساتھ ناراضگیاں چلتی آ رہی ہیں وہ صلح بن جائے اللہ کے ساتھ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اعمال دیے۔ جو بھی اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ احکامات کو، ان اعمالوں کو کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت بنائیں گے، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ ایک تو کلمے والا ہمارا یقین ٹھیک ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ میں اللہ ہے، سب چیزوں پہ تلوار پھیرنی ہے، لا الہ الا اللہ سب چیزوں پہ تلوار پھیرنی ہے، اور جو ہے نا جی محمد رسول اللہ کے طریقوں پہ زندگی کے اندر لانی ہے۔ اللہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں، اور کسی طریقے پہ نہیں کرتے، اور کوئی طریقہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ احکامات دیے۔ کلمہ ایمان کے بعد اللہ نے نماز کو فرض کیا۔ نماز ایک اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلے حل کیے، نماز کے ذریعے۔
تب طبیب ولی اولیاء نماز کے ذریعے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بنی، وہ بھی سارے اپنے نماز کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کراتے تھے نماز کے ذریعے۔ ایک صحابی کے گھر میں نمک نہیں ہے، آیا مسجد نبی کے اندر 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگا اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے کافی سارے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کا بھائی کیا مانگ کے گیا؟ اب انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہم کیا جانے کیا مانگ کے گیا، ہمارے سامنے تو اسے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا بھائی نمک مانگ کے گیا، اس کے گھر میں نمک نہیں۔ تو اللہ سے نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹا، اللہ سے نماز کے ذریعے مانگا۔ ایک صحابے کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقے میں فاقہ آ رہا ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے اس کے گھر میں وہ پرانی چکی پڑی ہوئی تھی، اس کو چلا دیا۔ وہ چکی ایسی چلی کہ اس سے آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا، گھر کے سارے برتن بھر کے آٹا نہیں ختم ہو رہا۔ سوچیں اگر میں اس کو اٹھا کے دیکھوں تو آٹا کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو اتنے عرصے کی پرانی پڑی ہے، اس میں کبھی کسی نے دانہ بھی نہیں ڈالا۔ اب وہ پول اٹھا کے دیکھا تو چکی کے اندر ایک دانہ پڑا، بڑا ریحان ہوا، ایک دانہ اور آٹا کتنا آ رہا ہے اور ابھی تک آ رہا ہے، برتن سارے بھر گئے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کو آپ اٹھا کے دیکھتے نا تو قیامت تک چلتی رہتی اور آپ کو آٹا ملتا رہتا۔ تو اللہ کے نشان میں ایسے اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ تو نماز کے ذریعے آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ جب اللہ کی بندی اور بندہ نماز کی نیت کھڑی کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نظروں کی بھی پابندی، بولنے چالنے کی بھی پابندی، ہاتھ بھی اس نے دونوں باندھ دیے ہیں جی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو پابند کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جی، اللہ سے رو رو کے مانگنا، تو نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق بنا۔ فرمایا جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے پہلے الفاظ پہ اللہ جل شان اس کو جواب دیتے ہیں جی، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے ساری۔ اسی طرح جو ہے نا جی اللہ اکبر، ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ نے اذان کے اندر کتنی دفعہ اپنے آپ کو بیان کیا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا میں ہی ہوں۔ اسی طرح اللہ نے پھر جو ہے نا جی نماز کے اندر ہر تسبیح کے اندر اللہ اکبر، نیچے جا رہا اللہ اکبر، اوپر اٹھ رہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ایک تو زبان سے اللہ اکبر کرنا، ایک دل مان جائے کہ ہاں اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں۔ جب تک دل نہیں مانے گا بات بنے گا، تو نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلق بنانا، نماز کے ذریعے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ کے بن گیا اس کی دنیا آخرت بن گئی۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق بنایا، تو ہمارے لیے بھی یہی تربیت ہے، نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا علم کا سیکھنا ہے جی۔ ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب 1000 رکعت نفل کون پڑھ سکتے ہیں؟ ایک باب علم کا سیکھ لیا ہے جی۔ ایک باب کیا ہے بھائی، کسی نے وضو کا فرائض سیکھ لیا ہے جی، غسل کا فرائض سیکھ لیا، ایک باب بن گیا ہے جی۔ اور جو ہے نا جی کسی نے پانی پینے کا سنت سیکھ لیا، ایک باب بن گیا۔ اور فرمایا جو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب جو ہے نا جی قرآن پاک کی ایک آیت کسی نے سیکھ لی ہے جی، صحیح طریقے سے پڑھنے والا بن گیا، اب 100 نفل اس نے 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی۔ اسی طرح جو ہے نا اللہ جل شان اپنی بندی اور بندے کو کامیاب کرنے کے لیے ہے جی اپنا ذکر جو ہے نا مرمت فرمایا، ذکر چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑ رہا تھا، اللہ جل شان نے ہر چیز کے اوپر ان کو بادشاہت دی ہوئی تھی، عوام کے تابع تھی، پرند ان کے تابع تھے، آسمان زمینیں سب چیز ان کے تابع تھی۔ وہ تخت جو ہے ہوا میں اڑ رہا تھا، نیچے کوئی دیندار قسم کا بندہ، عام سا بندہ ہاتھ چلا رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو اوپر اتنا بڑا تخت اڑ رہا ہے، لاکھوں کا مجمع اس پہ آ سکتا ہے، تو اس نے یہ دیکھنے سے آیا کہ سبحان اللہ، اس نے بڑا سبحان اللہ، تو وہ ہواؤں کے ذریعے آواز تو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف پہنچ جاتی تھی، ہوائیں بھی ان کے تابع تھی۔ تو اس نے تخت اتارا اور اس بندے سے پوچھا، وہ بندہ جب تخت اترا اس سے پوچھنے لگے تو وہ گھبر گیا کہ یار میں نے کچھ کہہ دیا اس نے، تو بتا نہیں رہا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ہم نے نہیں بتاؤ، ڈرو نہیں، بتاؤ کیا کیا آپ نے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ کہا تھا سبحان اللہ، تو سلمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یہ داؤد سلمان کا جو تخت ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، جو آپ کی ایک سبحان اللہ ہے یہ جنت تک آپ کے ساتھ رہے گی اور اس کی آخرت تک اس کی قیمت لگے گی۔
اس لیے ہم چلتے ہوئے پھرتے ہوئے گھروں میں برتن دھوتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے ہاں جی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہاں جی اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر کون ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ ذکر کا وظیفہ دیا ہے، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے، ہر بندی پڑھ رہی ہے، مجھے وہ خاص وظیفہ دیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کا فضائل بتائے، سات آسمان سات زمین ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اے موسیٰ ان کو ترازو کے ایک طرف رکھو، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا رکھو، اور لا الہ الا اللہ والا پڑھنا جھک جائے گا اور باقی ساری چیزوں والا پڑھ لو۔ اس طرح جو ہے نا ہم ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جی، گھروں میں کام ہوتے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے لگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں جی، اور گھروں میں جھاڑو دے رہے ہیں، جو مسکرات گھروں میں جھاڑو دیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گی وہ ایسے ہے کہ جیسے بیت اللہ کے اندر جھاڑو دے رہی ہے، بیت اللہ کے اندر۔ اس لیے یہ دن قیامت کے یہ برتن، یہ جھاڑو، یہ جگہ ہیں، ہر چیز ہماری اگوائی دے گی۔ جس گلی کوچے میں چل رہے اس پہ ذکر کرتے ہوئے چلو، یہ گلیاں یہ زمینیں اگوائی دیں گی۔ کوئی درخت سے پاس لگا ہوا تھا اس سے گزرو ذکر کرتے ہوئے یہ درخت بھی اگوائی دیں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ کے رسول پہ درود، اللہ کے رسول، ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول میں آپ پہ اتنا درخت درود پڑھتا ہوں اتنے وقت، اللہ کے رسول نے فرمایا اور بڑھا دو، اور بڑھا دیا۔ پھر پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اور بڑھا دو۔ کرتے کرتے اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ابھی سارا وقت درود کو ہی دوں گا۔ اس لیے جو ہے نا اللہ کے رسول پہ درود، جو مسکرات روزانہ 1100 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجے گی اس کو جنت کے اندر اللہ جل شانہ اپنا مال دکھائیں گے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی، اور دنیا کے اندر ہی اللہ جل شانہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے۔ اور بہت سارے فضائل ہیں اس کے اندر، کوشش کریں ہم جو ہے نا جی روزانہ اللہ کے رسول پہ درود، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے جی۔ اب صحابیہ عورتیں کیا کرتی تھی، ایک عورت چھوٹا سا بچہ کچھ دنوں کا ہاتھ میں ڈایا ہوا اللہ کے رسول کے والے کر کے، ارے اللہ کی بندی اس کو میں کیا کروں گا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب دشمن کی طرف سے کوئی وار کرے آپ کے اوپر تلوار کی، تیر کی، اس بچے کو آگے کر دیں تاکہ وہ وار اس کی گھس جائے، تو میں دن قیامت کی اللہ کے سامنے پیش ہوں، یا اللہ میں نے پاس تو ایک بچہ ہی تھا 2 دن کا 4 دن کا، میں نے وہ پیش کر دیا۔ ایسی ان مستورات کے جذبے تھے، اللہ کے رسول پہ اپنا سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے 4 نوجوان بیٹے، ان کو بٹھا کے ترغیب دی، ہاں جی میں نے آپ کے باپ کے ساتھ کبھی نہیں خیانت کی، آپ کے ماموں کے ساتھ نہیں کی، ہاں جی، اور جو ہے نا جی ان کو ترغیب دے دے کر بار بار کے صبح جنگ تھی، غزوہ تھا، چاروں بچوں کو جو ہے نا تیار کر کے بار بار جو ہے نا وہ لڑتے لڑتے شہید ہوتے، چاروں کے چارے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے۔ آج بھی کوئی ایسی ماں ہے جو بچوں کو اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے؟ بہت مشکل بات ہے۔ چاروں بچے شہید ہو گئے، اس کو اطلاع ملی، دیکھنے والے نے دیکھا اب تو یہ چیخو پکار کرے گی، 4 بچے اس کے سامنے سے چلے گئے، خوش ہوئی، دعا پڑی، یا اللہ دن قیامت کے میں کہ 4 بچوں کے ساتھ میں بھی ان بچوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی، میں بھی یہ 4 شہیدوں کی ماں اٹھائی جاؤں گی دن قیامت۔ تو آخرت کی طلب تھی، جنت کی طلب تھی، اللہ کی رضا کی طلب تھی، تو سب کچھ لگانے والے تھے اللہ کے ذات کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر سب کچھ لگانے والے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہماری بہت بڑی نسبت کر دی، بہت بڑی نسبت۔ پہلے امتوں میں پیدا ہو جاتے، کیا پتہ یہودی نصرانی پیدا ہوتے، پتہ نہیں کیا پیدا ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرما کے ہماری بہت بڑی نسبت، قیمت لگ گئی ہماری قیمت۔ تو اس میں نبی دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ اس امت کے اندر ہمیں پیدا فرما دیں، نبی اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے جی۔ تو ہم جو ہے نا بغیر مانگے، بغیر کوئی درخواست کی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ہم اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم۔ ایک عورت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بیان کی کہ اللہ کے رسول میرے بچے 2-2.5 سال کی عمر میں جو ہے نا 200-250 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی آپ کے بچے 200-250 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں، آپ پھر بھی ناراض ہیں، پھر بھی جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرا رہی ہیں۔ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی زندگی ٹوٹل جو ہے نا 70-80 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ وہ اور بڑی پریشان ہے، اس نے کہا وہ 60-70 سال کی عمر میں کیا کریں گے، اتنی عمر میں کیا کریں گے دنیا میں آ کے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب کچھ کریں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، گھر بنائیں گے، یہ کریں گے وہ،
تو وہ عورت کہنے لگی اگر میں اس امت کے اندر پیدا ہوتی تو 50-60 سال کی زندگی میں ایک سجدے کے اندر گزار دیتی. اتنی طلب والی عورتیں تھی. کہتی میں 60 سال 70 سال کی زندگی ایک سجدے کے اندر گزار دیتی, سجدہ سے اوپر نہ ہوتی. کیسے ہماری زندگی بن جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے, ہے نا. تو پیدا کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے, نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں. آج جو ہے نا جی کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے نا فالج ہو گیا, کوئی کہتا ہے اس کو دل کا اٹیک ہو گیا, کوئی کہتا ہے اس کو فلانی بیماری ہو گئی, کوئی کہتا ہے اس کو شوگر ہو گئی. کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ اللہ کی طرف سے آ گیا, اللہ کی طرف سے حالات آ گئے. بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کے خزانے سے. خوشیاں کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے. تو اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے, اس اللہ کی ذات کو ہم پہچاننے والے بن جائیں, ذکر کے ذریعے, نماز کے ذریعے, علم سیکھنے کے ذریعے. فرمایا جو اللہ کی بندی اور بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, پہلے قدم پہ اللہ جل شان اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ جتنی مسترات مقامی بیان کے لیے آئی ہیں, جتنی جماعت میں آئی ہوئی ہیں, ان کا گھر سے قدم اٹھاتے ہی اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب اختتام پہ دعا ہوگی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا, سب کی مغفرت کر دی گئی, سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا, ہاں جی, اور سب کی جنت پہ درجات بلند کر دی. اب اسی لیے شیطان جو ہے نا پہلے تو ایسی مجالس پہ کسی کو آنے نہیں دیتا, راستے میں کھڑا ہوتا ہے. اگر کوئی آ بھی جائے تو یہاں آ کے یکسوئی سے بات نہیں سننے دیتا, ہے جی. کبھی اس گپ میں لگا دیا, کبھی اس گپ میں لگا دیا, بس اس کے بعد بیان ختم ہو گیا, چلو جی اس کا وقت پورا ہے. اس لیے یکسوئی کے ساتھ ہم جو ہے نا جہاں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی ہو, یکسوئی کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھ کے بات سنیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. یہاں جو ہے نا جی کوئی عصب نسب نہیں چلے گا, اللہ تو اعمال کے ذریعے کامیاب کرے گا. تو ذکر کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا, اور جو ہے نا جی نمازوں کے ذریعے, نوافل کے ذریعے. فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنی بندی اور بندے کو بلائیں گے, اس کے اعمال نامے دکھائیں گے اس کو. فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو نفلوں کے ذریعے اللہ اس کو پورا کر دیں گے. اگر نفل ہی نہیں ہے, فرض نماز ہی نہیں پڑھی ہے, پھر بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے جو ہے نا جی ہم اذان ہوتے ہی بس جو ہے نا نماز پہ کھڑے ہو جائیں, ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں, ہمارے گھروں کے اندر ایک جگہ مقصود ہو, جیسے جو ہے نا جی بیڈ روم ہے, یہ فلانا روم ہے فلانا. اسی طرح ہمارے گھر کے اندر ایک نماز روم بن جائے, اس میں جو نماز پڑھے ہوں, اس میں جو ہے نا قرآن پڑھا ہو. جیسے جو ہے نا جس نے بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہاں کرے یکسوئی کے ساتھ, نماز وہاں پڑھے یکسوئی کے ساتھ, نفل پڑھے وہاں, اور جو ہے نا جی اپنی تسبیح کرے, صبح شام کا ذکر کرے یکسوئی کے ساتھ. اور یہاں جو ہے نا جی ایک جگہ مقرر ہو جائے. مسجد تو نہیں بن سکتی, مسجد کی طرح اپنے مکان کا ایک حصہ جو ہے نا ایسا بنایا جائے جس میں مسجد کی طرح اعمال ہوتے رہیں, گھروں میں خیریں آتی رہیں, برکتیں آتی رہیں, بیماریوں سے نجات ہو, پریشانیاں دور ہو ذکر کے ذریعے, ان اعمالوں کے ذریعے. اور گھر کے اندر تعلیم ہو, تعلیم جو ہے نا روزانہ حدیث پڑھی جائے, ہے جی. مسجد نبی کے اندر کیا تھا؟ تعلیم ہوتی تھی, اور جو ہے نا جی سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے تھے. اللہ جل شانہ نے 2-3 عملوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دین زندہ فرمایا. پوری دنیا میں اللہ نے دین کو زندہ فرمایا. مسجد نبی کے اندر جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے تھے ان کی وجہ سے. جب ہمارے گھروں میں اعمال ہوں گے, ہمارے گھر دیندار بنیں گے, ہمارے بچے دیندار بنیں گے, ہیں جی, صحابہ والی زندگی گزاریں گے, صحابہ والے جذبے ان کے اندر آئیں گے, تو گھر میں جو مشورہ ہو, جو تبصرہ ہو, اسی کے اوپر جو ہے نا بچوں کی زندگی گزرتی ہے. ایسے ہمارے گھروں میں جو ہے نا صحابہ کا تبصرہ ہو, صحابہ کی باتیں ہو, صحابہ کی جو ہے نا جی حدیثیں پڑھی جائیں. اس لیے حدیث کی کتاب فضائل اعمال, فضائل صدقات کی گھر میں پڑھی ہو, اور جو ہے نا لمبرواری روزانہ تعلیم ہو ہمارے گھروں میں, اور جو ہے نا جی پھر اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے, ہیں جی. اور چھوٹے بے شفقت ہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار محبت سے ملنا, پیار محبت کرنی ان کی, ہیں جی, ان کی خدمت کرنا پیار محبت سے, ہیں جی. وہ تو نہ کرتے رہتے ہیں, نہیں, خدمت کر لی ماں باپ کی خدمت. فرمایا ماں جو ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے, جنت کا ٹکٹ. جس نے ماں کی خدمت کی اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. جس نے باپ کی خدمت کی اور جنت کا دروازہ اس نے کھول دیا. باپ جنت کا دروازہ ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے جو ہے نا جی جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں. جن کے اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں. روزانہ اور نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں, یا اللہ 2 نفلوں کو صاحب میرے ماں باپ کو, میرے بہن بھائیوں کو دوں. ہم جو ہے نا جی دن قیامت کے فرمانبروں سے اٹھائے جائیں گے. دنیا میں اگر کسی کے ساتھ خدمت نہیں کر سکی, بول چال بھی نہیں ہوتی, اللہ معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں ایسے ماحول ہیں, بہن بھائیوں سے دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹی سے دشمن بنا ہوا ہے, بیٹا باپ سے دشمن بنا. کس وجہ سے؟ بے دینی کی وجہ سے, گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے. اب جو ہے نا ان کی فوتگی کے بعد, ان کی جدائی کے بعد ان کے پیچھے نفل, کوئی قرآن پڑھ کے عادیہ کرے گا, نفل عادیہ کرے گا, پھر کوئی تسبیح پڑھ کے عادیہ کرے گا, کہ دن قیامت کے اللہ جل شانہ اس کو بھی جو ہے نا فرماداروں میں سے اٹھائیں گے. اور جو ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے پیچھے حج کرے, ان کے سر ثواب کے لیے, ہیں
اللہ جل شان اس کو بھی پورے حج کا اجر دیں گے، اور اس کے ماں باپ کو بھی اس پورے حج کا اجر ملے گا۔ اسی طرح جو ہے نا جی ہماری نیت ٹھیک ہو، جو بھی ہم نیک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ بٹائیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی بیمار کی بیمار کشی کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہے جی، اور جو ہے نا کسی کا دکھ درد کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ یہ کل میرے گھر آیا تھا، یہ میرے گھر آ کے جو ہے نا ہماری فوتی میں آیا تھا، یہ ولیمے میں آیا تھا جی، یہ ہمارے گھر بچہ ہوا تھا اس میں آیا تھا، بہت کچھ لے گیا نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کسی بدلے کے لیے نہیں۔ جب بدلے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کا، وہ عمل بھی ضائع اور مال بھی ضائع۔ اس لیے بدلہ کسی سے نہیں لینا، بدلہ ایک اللہ کی ذات سے لینا۔ تو کوشش کریں جس کے ساتھ بھی کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی بھلائی کا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہوگی اللہ جل شانہ نے سجد کو بڑھا کر قیامت کے دن ہمیں عطا فرمانا ہے۔ اگر نیت میں کوئی فطور ہوگا تو کوئی سونا چاندی بھی دے دیا، سونا چاندی کے ڈھیر دے دیے، نیت پہ فطور ہوگا الٹا اس کو پکڑ ہوگی، نقصان ہوگا۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے، یہ جو ہم اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، اللہ کے راضی کرنے کے لیے نکلی ہیں، جو مسکرات بیان سننے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آئی ہیں، ہے جی، کوئی جان شان نہیں، کوئی پہچان نہیں، ہے جی، کیوں آ رہی ہیں جی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے۔ اللہ اس پہ جو ہے نا ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں، ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا ہم کوشش کریں جی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جو یہ دعوت تبلیغ والا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، نبیوں نے آ کر کیا، اللہ جل شانہ نے نبیوں سے یہ کام لیا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ نے پوری امت کے اندر سے نبیوں کو چن چن کے نکالا اسی کام کے لیے، اور اسی کام کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں چن چن کے نکالا۔ یاد دیکھو کتنے بڑے گھر، کتنے فلاتے، کتنے خوشحال لوگ، مال والے لوگ، باں والے لوگ، طاقت والے لوگ ہیں، اپنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آخرت کی پرواہ نہیں۔ اور ہمیں اللہ جل شانہ نے آخرت کی فکر میں لگا دیا۔ جو مال اللہ کے لیے آخرت کے لیے لگے گا وہ دین میں لگے گا، مدرسے میں لگے گا، مسجد میں لگے گا۔ فرمایا یہ آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، یہ آخرت کے اکاؤنٹ کھولے گا تو کام آئے گا۔ نہیں تو ادھر نہیں لگے گا تو دنیا میں لگ جائے گا، یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو 5-6 ہزار روپے فیس ہے جی، 5-6 ہزار بھائیوں کا کیا، چلو جی یہ کام ہو گیا، دوسرے دن دوسرا کوئی بیمار ہو جائے گا، تیسرے دن۔ اس لیے اگر یہ مال دین پہ نہیں لگے گا، یہ جان دین پہ نہیں لگے گی، کسی اور جگہ لگ جائے گی، لگے گی ضرور۔ یہ آج کے دن ہمارا گزر گیا، یہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا، یہ ہماری زندگی میں سے کٹ گیا، بس دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا ہر موقع مال کا عمل جو ہو اللہ کی رضا کے لیے حضور کے طریقے کے ساتھ ہو۔ حضور نے اس موقع پر کیا کیا؟ خوشی کا منظر آ گیا، کیا کیا حضور نے؟ صحابہ نے کیا عمل کیا اس کے دوران؟ ہاں جی، غم آ گیا، گھر میں فوتی ہوگی، غم آ گیا، بس سے کیا کرنا ہے بھائی؟ دعا ویلا نہیں کرنا ہے اللہ کے لیے، ہاں جی، اور نفل پڑھنے ہیں، دعائیں مانگنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے مانگنے والوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ اور دعا ویلا کرنے پہ تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی بندی اور بندہ کیا لے کے آ گیا ان کا، یہ پیچھے رو رہے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر درود پڑھو اور حدیث کی کتاب پڑھو، وہاں تعلیم شروع کرو۔ تعلیم شروع کرنے میں جو فوجی والے گھر مسکرات آئی ہوں گی، مرد آئے ہوں گے، ہے جی، وہ مرنے والے کی بخشش آخر میں فرشتہ اعلان کرتا ہے، سب کو مبروک کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا جی ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں، جہاں بھی ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے ایسا کوئی موقع آئے، تعلیم کا حلقہ لگائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ فوجی والے گھر رونے کے بجائے تعلیم کا حلقہ لگاؤ، تاکہ ہمارے مرنے والے کی بھی بخشش ہو جائے اور یہ جتنی مسکرات مرد عورتیں آئے ہوئے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں گھروں کے اندر دینی فضا بنائیں، دینی جو ہے نا جذبے بنائیں، بچوں کو جو ہے نا قرآن کی تعلیم دلائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی جو ہے نا ہمیں چین سکون ملے اور آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا ایک قرآن حفظ بچہ اپنے گھر کے 10 جنت پہ لے کے جائے گا۔ 10 بندے گھر کے جن پہ جنم واجب ہوگی، ایک قرآن حفظ بچہ ان کی سفارش، ان کی ضمانت دے کے اپنے ساتھ جنت پہ لے جائے گا۔ جس گھر میں تو 3 حافظ ہوں گے اس میں کون رہے گا جنم کے لیے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، سارے اللہ پاک جنت پہ جائیں گے۔ دنیاوی تعلیم میں ہماری ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں دینی تعلیم ہمارا مقصد ہے۔ آج ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بچہ کچھ ٹائم بچوں کو دیتے ہیں جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، باقی جو ہے نا زیادہ ٹائم، قیمتی ٹائم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ فلانی ٹیوشن ہے، فلانا اسکول ہے، اتنے دور ہے، فیسیں بھری جا رہی ہیں، گاڑیاں لگائی جا رہی ہیں، بچہ اچھا پڑھ لے، بچہ ڈگری حاصل کر لے، فرسٹ آ جائے، نمبر اچھے لے لے، بھائی یہ دنیاوی نمبر ہے، دنیاوی چانس ہے، ان کا کوئی اتنا عہدہ نہیں ہے، ان کا کوئی اتنا مطلب نہیں ہے۔ اصل منصب، اصل قیمت تو دین کی لگے گی، دین کے ساتھ جو ہے نا جس کی محبت ہوگی، دین جس کی زندگی میں ہوگا اس کی جو ہے نا جی کامیابی ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ اس لیے جو ہے نا جی کوشش کریں
جو زندگی گزر گئی اس پہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آنے والی زندگی تھوڑی ہے، پتہ نہیں گھنٹے کی ہے، سال کی ہے، منٹ کی ہے، سیکنڈ کی ہے، اس میں اللہ کے لیے صلح کرنے، اللہ کے ساتھ استغفار کر کے جو بندی اور بندہ اللہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے سچے دل سے استغفار کرے، نیت کرے، آگے کے لیے نیت کرے، یا اللہ میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور جو تو چاہتا ہے وہی کروں گا۔ پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے، رو رو کے راتوں کو اس کے اللہ سے مانگنا ہے، دن کو مانگنا ہے، یا اللہ یہ تیری توفیق ہی ہوگا، میرے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو کرنے دھرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے۔ اس صلح کرنے کے لیے ہم بھی گھروں سے نکلے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے۔ جب بندہ اور بندی جب اللہ کے راستے میں نکل جاتی ہے، تنے تنہا اللہ اپنے سارے کچھ چھوڑ کر، اللہ کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، اللہ پھر اس کو پچھلی ساری معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک مشرک آدمی ساری زندگی مشرکین کو گزارتا، اگر اس کو کلمہ اس نے پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو فوت ہو گیا، اللہ اس کو فوت ہوتے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، ساری زندگی جو ہے نا بغیر ایمان کے گزاری ہے، کلمہ پڑھتے ہی جو ہے نا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو کلمے کے نیچے زندگی اتنی اللہ تعالی شاہ نے جو ہے نا جی ہمارے لیے آسانیاں، ہمارے لیے اللہ نے اتنی خوشحالیاں پیدا کی، پھر بھی اس اللہ کے ساتھ ہماری صلح نہ ہو، اللہ کو ذات کو ہم پہچانے نہ، اللہ کے اعتماد میں ہم چلے نہ، تو کتنے بڑے خطرے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالی شاہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ایک تو مسکرات کی تعداد لکھی جائے کتنی مسکرات ہے، دوسرا جو ہے نا ترغیب دے کر ان کو نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، اور جو ہے نا ارد گرد جتنی جو ہے نا جی گھرات ہیں، جتنی ان کی جو ہے دوستیں ہیں، عزیز کار ہیں، ان کو بھی جو ہے نا فون کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے ان کو بھی بلایا جائے کہ یہاں جو ہے نا جماعت آئی ہوئی ہے، اس کی نشستیں ہیں، یہ نشستیں ہیں۔ کل کی نشست کے بارے میں انشاءاللہ صبح 10 سے 12 تک نشست ہوگی، اور عصر کو پھر انشاءاللہ صبح کی نشست میں عصر کا اعلان کر دیں گے، کچھ ٹائم آگے پیچھے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہے نا جی اپنی تشکیل کرائیں، اور جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تشکیل کرائیں، نقد کے ارادے لکھائیں، نقد کے جن مسکرات کے 3 شروطیں لگے ہوئے ہیں 15 یوم کی نیت کریں، جن کے 15 یوم لگے ہوئے ہیں کہ چلے کی نیت کریں، اور جن کا ابھی تک وقت نہیں لگا وہ انشاءاللہ نقد فروزے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ کل جماعت مکمل ہو جائے، پرسوں مکمل ہو جائے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوشش کریں۔ تو تشکیل کر لیں انشاءاللہ، پھر تشکیل کا پرچہ بھیج دیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔